السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان طارق چودھری، حاضر ہوں آج کا شو آج رانا مبشر کے ساتھ لے کر۔ رانا مبشر اس شو کے مستقل میزبان ہیں۔ آج علالت کی وجہ سے وہ ہمارے ساتھ موجود نہیں ہیں اور ان کی جگہ پر یہ فریضہ میرے ذمے ہے۔ آج کا شو ہم نے ترتیب دیا ہے آج کے مختلف واقعات کے حوالے سے۔ آج سینٹ کی پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس ہوا جس میں ایک بڑا اہم بل جس کے نتیجے میں مستقبل میں الیکشن کا طریقہ کار طے ہونا تھا وہ پارلیمانی کمیٹی نے مسترد کر دیا، لیکن اس سے پہلے ایک بڑی گرما گرم بحث ہوئی اور آج پارلیمانی تاریخ کا ایک عجیب و غریب واقعہ یہ بھی ہوا کہ حکومتی پارٹی کے ارکان جو تھے وہ واک آؤٹ کر کے چلے گئے، لیکن واک آؤٹ کرنے سے پہلے وزیر صاحب جو تھے، وزیر ریلوے اعظم صفاتی صاحب، انہوں نے الیکشن کمیشن پر پیسے لینے کا الزام لگایا اور جوش جذبات میں یہ بھی کہا کہ الیکشن کمیشن کو آگ لگا دو۔ ان کو منانے کی کوشش کی گئی الیکشن کمیشن کے ارکان کو جو کہ واک آؤٹ کر کے چلے گئے تھے، لیکن بہرحال وہ واپس نہیں آئے۔ بعد میں پتا چلا کہ الیکشن کمیشن میں کوئی اجلاس بھی ہونا ہے لیکن وہ اجلاس نہ ہو سکا اور اب توقع یہ ہے کہ وہ اجلاس سوموار کے روز ہوگا۔ اس کے بعد یہ پارلیمانی کمیٹی نے اس بل کو مسترد کر دیا جس میں الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا فیصلہ ہونا تھا اور جس کے تحت جو اوورسیز پاکستانیز ہیں ان کو ووٹنگ کا رائٹ بھی ملنا تھا۔ اس کے علاوہ اسی پر جو ہے وہ بات موقوف نہیں ہوئی، ختم نہیں ہوئی، بلکہ شام کو اب سے تھوڑی دیر پہلے 3 وفاقی وزراء جناب بابر اعوان صاحب، جناب فواد چودھری صاحب اور جناب اعظم صفاتی صاحب نے پریس کانفرنس کی جس میں ان الزامات کو ایک مرتبہ پھر دہرایا اور کہا گیا کہ جو الیکشن کمیشن ہے وہ اپوزیشن کا ہیڈ کوارٹر بنا ہوا ہے۔ یہ بھی کہا گیا کہ الیکشن کمشنر صاحب ہیں وہ سیاست کر رہے ہیں اور اگر وہ سیاست کرنا چاہتے ہیں تو وہ مستعفی ہو کر وہ الیکشن میں حصہ لیں۔ یہ بڑے عجیب و غریب الزامات ہیں اور سنجیدہ الزام ہیں، تو انہی موضوعات پر بات کریں گے ہم آج اپنے مہمانوں سے اور اپنے پروگرام کے اختتام تک کچھ تھوڑی سی بات کریں گے پی ڈی ایم کے آج اجلاس کی، جس میں انہوں نے اگلے آنے والے دنوں میں احتجاجی جلسوں کا ایک پروگرام بھی چاک آؤٹ کیا ہے۔ میرے ساتھ مہمان موجود ہیں سینیٹر تاج حیدر صاحب جو کہ چیئرمین ہے متعلقہ کمیٹی کے، پارلیمانی امور کی کمیٹی کے، جن کی صدارت میں آج کا اجلاس ہوا۔ اس کے علاوہ آج میرے ساتھ موجود ہوں گی رکن قومی اسمبلی کومل شوذب صاحبہ جو کہ نمائندگی کرتی ہیں پاکستان تحریک انصاف کی۔ اس کے علاوہ پاکستان مسلم لیگ نون کی نمائندگی کریں گے سینیٹر عفنان اللہ۔ بات شروع کرتے ہیں تاج صاحب، چونکہ آج آپ اس کمیٹی کے سربراہ ہیں اور یہ اجلاس آپ کی سربراہی میں ہوا، ایسا کون سا جو ہے کام کیا آپ نے جس کی وجہ سے وزیر صاحب جو تھے ان کو یہ کہنا پڑا کہ آپ جو الیکشن کمیشن ہے، الیکشن کمیشن کے افسران ہیں، الیکشن کمیشن کا ادارہ ہے، اس نے پیسے پکڑے ہوئے ہیں اور وہ اس کو آگ لگا دینی چاہیے؟ ایسے کون سا واقعہ ہوا جس کی وجہ سے یہ سارا کچھ یہ واقعات ہوئے اور یہ اس ایکسٹریم تک جانا پڑا حکومتی نمائندے کو؟ تاج حیدر صاحب۔ دیکھیے عفنان صاحب اگر سن رہے ہیں کیونکہ یہ ہماری میٹنگس میں مہمان کی وجہ سے تشریف لاتے رہے، مہمان سے میٹنگ کی حیثیت سے ہماری آج 8ویں میٹنگ تھی اور شروع سے ہم یہ 2 بلس تھے ان پہ ہم بات کر رہے تھے، دونوں بڑی تفصیل پر بات ہو رہی تھی۔ دونوں طرف سے بڑے قابل سینیٹر اور قابل اراکین جو تھے وہ ہماری اسٹڈی میں شامل۔ ایک بل جو کھلا ہے اس میں کوئی 72 امینڈمنٹس اور دوسرے میں 2 امینڈمنٹ، اس طریقے سے ٹوٹلی کوئی 74 امینڈمنٹ۔ لیکن جو شروع سے ماحول رہا اور جو گفتگو ہوتی رہی بڑی آبجیکٹیوٹی کے ساتھ، تو اس لیے جو پہلا بل تھا 72 کا اس کے بیشتر جو بلکہ یوں کہوں گا کہ تمام تر جو بھی اس میں کلوزز تھے اس پہ اتفاق رائے ہوا۔ کچھ ایسے تھے کوئی 23-24 کے قریب جو کہ ہم نے سمجھے کہ بڑے مناسب امینڈمنٹ لائے گئے اور اپوزیشن نے ان کو سپورٹ کیا۔ کوئی 19-20 ایسے تھے آئین کی شکوں سے ایک تصادم پایا جاتا تھا، تو وہ خود ہمارے محترم محمد خان صاحب نے کہا کہ نہیں، ہم کوئی بھی ایسی چیز نہیں رکھتے تھے کہ جس میں آئین سے تصادم ہوتا ہے، انہوں نے کہا کہ نہیں ڈرا کر کیونکہ 10-12 ایسے تھے جس میں الیکشن کمیشن کی پاورس علی محمد خان صاحب نے کہا کہ
ہمیں یہ بھی نہیں چاہیے کہ کمیشن کی پاور ہونے کا، یہ انہیں پتہ نہیں تھا کہ آج کیا ہونا ہے الیکشن کمیشن کا. بہرحال اس پہ مکمل اتفاق رائے ہو گیا تھا. اور جو دوسرا بل تھا جس میں ایویئمس کی بات کی اور بیرون ملک پاکستانیوں کو ووٹ ڈالنے کے لیے سہولت فراہم کرنا، اس کے لیے بھی بہت اچھی تجاویز آ چکی. یعنی جیسے ای وی ایم ہے، اس میں یہ تھا کہ ہاں آہستہ آہستہ کر کے اسٹیپ بائی اسٹیپ جائیں گے الیکٹرک ٹیکنالوجی کو ایڈاپٹ کرنے کے لیے. اور اس میں نے یہ تجویز دی تھی کہ جو بایو ویریفیکیشن ہے، بایو میٹرک ویریفیکیشن، اس کو رائز کیا جائے الیکشن پروسیس میں. اور وہ اس لیے کہ جس کے پاس بھی آئیڈینٹی کارڈ ہے وہ موبائل سے گزر چکا ہے. تاج حیدر صاحب یہ بتائیے گا کہ نہیں مسئلہ کہاں سے بگڑا؟ یہ تو آپ اتفاق کر رہے ہیں کہ اتفاق ہو گیا، اس بل پہ بھی اتفاق ہوا، شکوں پہ بھی اتفاق ہوا، پھر اچانک ماحول جو ہے اشتعال کیسے پیدا ہوا کہ وزیر صاحب کہنے لگے کہ جی آپ نے الیکشن کمیشن نے پیسے لیے ہوئے ہیں اور اس الیکشن کمیشن کو آگ لگا دو اور یہ جہنم میں ڈال دو؟ یہ کیوں ہوا؟ کیا اس کے پس پردہ کیا محرکات تھے؟ کچھ ایسے لوگ تھے جو شامل نہیں تھے. یعنی انہوں نے ہمارے جو بادر آوان صاحب ہیں وہ تشریف لائے اور کہا کہ مجھے الیکشن کمیشن نے جن تحفظات کا اظہار کیا مجھے ان کے جواب دینا. اچھا ایسی اس کے اندر کیا بات ہے کہ اگر انہوں نے تحفظات کا اظہار کیا ہے، اور میں نے شروع میٹنگ میں کہا کہ جناب کیونکہ الیکشن کمیشن کو الیکشن کرانے ملک میں، اسی لیے میں ان کے تحفظات کو رنڈی کی ٹوکری میں نہیں پوچھتا، ان کے اوپر ہمیں غور و خوض کرنا چاہیے اور الیکشن کمیشن کے ساتھ ایک طریقہ کار نکالنا چاہیے. جی تاج حیدر صاحب، ہم آپ سے دوبارہ بھی اس پہ بات کریں گے کہ اشتعال کس بات پہ پیدا ہوا، اور اگر انہوں نے الزام لگایا کہ الیکشن کمیشن نے پیسے لیے ہوئے ہیں تو اس کا کوئی ثبوت بھی پیش کیا یا نہیں. ہمیں جوائن کر لیا ہے سینیٹر عفنان اللہ صاحب نے. عفنان صاحب، آپ کا تعلق پاکستان مسلم لیگ نون سے ہے اور آج آپ بھی اس اجلاس میں موجود تھے اسپیشل انویٹیشن پہ. لیکن پہلے ہم اب بات کر لیں کنول شوزیو صاحبہ جو کہ نمائندگی کرتی ہیں پاکستان تحریک انصاف سے. ان سے پوچھیں گے کنول شوزیو صاحبہ، ایسا کیا واقعہ ہو گیا کہ ایک الیکشن کمیشن ہے، آئینی ادارہ ہے، اس کی ذمہ داری ہے، اس نے 37 کوئی اعتراضات جمع کرائے تھے، بجائے اس کے کہ وہ اعتراضات دور کیے جاتے ایک وفاقی وزیر کے ذمہ دار شخص ہیں، انہوں نے پیسے کا الزام بھی لگا دیا، انہوں نے اس کو آگ لگانے کا الزام بھی لگا دیا. اور پھر اس کے بعد جو ترا یہ ہے کہ جو پریس کانفرنس ہوئی ہے شام کو، اس میں انہوں نے کہا کہ ہیڈ کوارٹر بن گیا ہے الیکشن کمیشن اپوزیشن کا، اور جو چیف الیکشن کمشنر ہیں وہ سیاست کر رہے ہیں. تو اتنی تلخی، اتنے سخت، اتنے سنجیدہ الزامات جو ہیں وہ کیوں ہیں؟ ادارہ اگر کوئی اپنے اعتراضات پیش کرتا ہے، اپنا نقطہ نظر پیش کرتا ہے تو اس کو دور کیوں نہیں کیا جاتا؟ اس طرح کی الزام تراشی پہ کیوں اتراتی ہے حکومت؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ طارق صاحب. دیکھیں آپ نے بالکل ٹھیک کہا ہے، الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ ایک آئینی ادارہ ہے جس کی ذمہ داری ہے کہ پاکستان میں جو الیکشنز کی ٹرانسپیرنسی ہے اس کو انشور کرے. اور ماشاءاللہ سے 70 سالوں میں کوئی ایک بھی الیکشن ایسا نہیں ہے کہ جس میں ٹرانسپیرنسی کو الیکشن کمیشن آف پاکستان انشور کر سکا ہو اور بعد میں اٹھنے والے اعتراضات کو ایڈریس کر سکا ہو اور اس ایشو کو ریزالو کر کے کوئی سوفسٹیکیٹڈ یا بہتر جو میکانزم ہے اس کی طرف کیا ہو. سپریم کورٹ آف پاکستان نے سینٹ کے الیکشن سے پہلے، آپ کو یاد ہوگا، ایک فیصلہ دیا اور اس میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کو آنریبل عدلیہ یا جو کورٹ ہے اس کی طرف سے ڈائریکشن دی گئی کہ آپ ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے ٹرانسپیرنسی کو انشور کریں آنے والے الیکشنز میں. اس پہ بھی انہوں نے معذرت کر لی کہ جی ٹھیک ہے، ابھی تو سینٹ کا الیکشن جو ہے وہ ہم ایسے ہی کرائیں گے، بعد میں پھر دیکھیں گے. 3 مارچ 2021 کو سینٹ کا الیکشن ہو چکا ہے. اب آپ دیکھ لیں کتنے مہینے گزر گئے اور اب تو ٹرے میں تیار کر کے ٹیکنالوجی ان کو پیش کی جا رہی ہو، کہہ رہے نہیں. اچھا 37 اعتراضات جو انہوں نے اٹھائے ہیں، میں معذرت کے ساتھ اگر میری زبان تلخ ہو جائے، اس میں سے 27 اعتراضات تو ان کی اپنی الیکشن کمیشن جو ایک ادارہ ہے اس کی اپنی کیپیسٹی کے سیریس ایشوز ہیں. 27 اعتراضات ان کے اپنے جو موڈس آپرینڈائی ہے یا الیکشن جس طرح وہ کنڈکٹ کرتے ہیں اور اس میں جس قسم کی ڈسکریپنسیز نکلتی ہیں وہ اسی سے ریلیٹڈ اپنے آپ سے ہی سوال پیش کر رہے ہیں. ان سوالات کا ای وی ایم یا ای وی ایم کی ٹیکنالوجی سے تعلق نہیں ہے. دوسرا جو بقایا رہ جاتے ہیں 10،
اس کا جس طرح کے سوالات ای وی ایم سے ریلیٹڈ کیے گئے ہیں وہ اس طرح لگ رہا ہے کہ کوئی ایسے شخص نے وہ اعتراضات اٹھائے ہیں جس کو شاید ٹیکنالوجی کا یا اس ای وی ایم مشین کیسے آپریٹ کرتی ہے اس کا مسئلہ ٹیکنالوجی کا نہیں ہے. آج کا جو ایشو ہے نا, آج کا جو ایشو یہ ہے کہ جب ٹیکنالوجی پہ بات ہو رہی تھی, جب بل پہ بات ہو رہی تھی, ظاہر ہے وہ ایک ڈیموکریٹک ادارہ ہے, کمیٹی کا اجلاس ہے جس میں ووٹنگ پہ فیصلہ ہونا تھا, لیکن وفاقی وزیر اٹھتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن میں پیسے پکڑے ہوئے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کو آگ لگا دو. اس کا اور یہ جو باتیں آپ کر رہے ہیں اس کا آپس میں تعلق نہیں بنتا کوئی. بالکل بنتا ہے جی طارق صاحب, مجھے ذرا آپ نے بات کرنے دینی ہے. میں آپ کو بیک گراؤنڈ بتا رہی ہوں, آپ میں نے 10 منٹ تاج حیدر صاحب کی بات سننے کی کوشش کی, آواز مجھے نہیں آ رہی تھی, لیکن اب آپ پلیز مجھے ذرا ٹائم جی بات کریے. دیکھیں, الیکشن کمیشن کا رویہ یہ ہونا چاہیے کہ ان کو پرو ایکٹیولی آنا چاہیے اور ان کو جو مسائل ہیں اس کا حل دکھانا چاہیے, اور جتنی شارٹ کمنگز ہوتی ہیں ہر الیکشن کے بعد جو الزام تراشی ہوتی ہے, اور تمام سٹیک ہولڈرز, تمام پارٹیز جو ہے وہ اعتراض اٹھا دیتی ہیں کہ جی الیکشن کی شفافیت پہ کوسچن مارک ہے. الیکشن کی شفافیت پہ اگر کوئی بھی پارٹی اٹھ کے کوسچن مارک لگاتی ہے تو اس کا جواب حکومت کو نہیں, الیکشن کمیشن آف پاکستان کو دینے کی ضرورت ہوتی ہے. اس کا جواب الیکشن کمیشن آف پاکستان کو اس کی پوری ذمہ داری لینی چاہیے اور اس کا مسئلے کا حل نکالنا چاہیے. اگر مریم صاحبہ لمبی لمبی پریس کانفرنسز کرتی ہیں اور محترم بلاول صاحب سلیکٹڈ یا الیکٹڈ کے ڈرامے اور نعرے لگاتے ہیں, تو الیکشن کمیشن آف پاکستان کو ذمہ داری لیتے ہوئے ریزائن کرنا چاہیے الیکشن کمشنر کو. یہ ان کا فیلئر ہے. یہ پارٹیز جا کے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے باہر پروٹیسٹ کرتی ہیں, تو ان کو اپنا میکنزم بہتر کرنے کی ضرورت ہے, نہ کہ یہ کہ وہ ایک ایسا رویہ لے کر آ جائیں کہ میں نہ مانوں. 70 سالوں میں ایک الیکشن آپ نے ٹھیک نہیں کرایا, اور اسی الیکشن پہ جب سوالات اٹھتے ہیں لوگ کورٹس میں جاتے ہیں, کبھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں, کبھی لاہور ہائی کورٹ میں, سپریم کورٹ تک, اور کورٹس آپ کو ڈائریکشن دیتی ہیں, تو آپ بجائے اس کے کہ تمام سٹیک ہولڈرز کے ساتھ مل کے بہتر اس کی طرف جائیں, ایک بہتر میکنزم جو آ رہا ہے اس کی طرف جائیں, آپ اس پہ بالکل ہاسٹائل رویہ لے لیں. اور ایک سائڈ میکنزم کے لیے مجھے ایک منٹ بات کرنے دیجیے, اس کو ایک سائڈ کی طرف ایک سٹوری میں نہ مانوں کے رویے پہ آ جائے. ایک بریک لینی ہے, میں اپنے مجھے ایک منٹ دیجیے, ہم نے بریک لینی ہے. وزیر صاحب نے جو بھی کہا ہے وہ اپنے کہے کے خود ذمہ دار ہیں, میں ان کی بات کو ڈیفینڈ نہیں کروں گی. وہ جو انہوں نے کہا ہے اگر ان کے پاس کوئی ایویڈنس ہے یا بیک گراؤنڈ ہے وہ اپنی بات کو خود بتائیں گے, لیکن میں اوور آل ایک جو حکومت کو ریپرزینٹ کر رہی ہوں, تو جو رویہ الیکشن کمیشن کا نظر آ رہا ہے وہ ایسا ہے کہ پہلے سے ڈیسائیڈ کر لیا کہ ہم نے اس پہ بات نہیں کرنی, حالانکہ الیکشن بالکل ٹھیک ہے. ہم نے بریک لیں گے, بریک کے بعد جو ہے ہم اپنے مہمانوں سے بات کریں گے. یہ معاملہ جو ہے اتنا اہم ہے, ظاہر ہے اگلے 2 سال بعد الیکشن ہونے, اور جس طرح آپ نے کہا کہ ہر الیکشن پہ اعتراضات ہوتے ہیں, تو یہ حکومت کی ذمہ داری ہے, اپوزیشن کی ذمہ داری ہے کہ ایک ایسا طریقہ کا انشور کیا جائے جو کہ الیکشن کو 100% درست اور کریڈیبل قرار دے. وقفہ لے رہے ہیں, اور وقفے کے بعد بات کریں گے سینیٹر عفنان اللہ سے, جو کہ آج یہ جو سینٹ کی کمیٹی ہے اس میں بائی اسپیشل انویٹیشن موجود تھے, اور ان سے پوچھیں گے کہ آج کا جو واقعہ تھا, آج کی جو وجوہات تھی, جو پیسے لینے کا الزام تھا, جو کہ آگ لگا دینے کی بات ہوئی ہے, وہ کیوں ہوئی, اور آگے چل کر جو ہے یہ معاملہ کہاں, یہ اونٹ جو ہے کس کروٹ بیٹھے گا. ویلکم بیک. بات ہو رہی تھی وقفے سے پہلے آج کے اہم واقعات پہ, جہاں پارلیمانی کمیٹی نے الیکٹرانک مشینوں کے بل کو مسترد کر دیا, اور ایک عجیب واقعہ یہ ہوا کہ حکومتی وزیر نے کہا کہ الیکشن کمیشن جو کہ آئینی ادارہ ہے اس نے پیسے پکڑے ہوئے ہیں اور اس کو آگ لگا دینی چاہیے. ہمارے جو گیسٹ ہیں سینیٹر عفنان اللہ صاحب, آپ بھی آج کے اجلاس میں موجود تھے. آج آپ کی کمیٹی نے اس بل کو مسترد کر دیا ہے, اور اس کے بعد حکومت نے اپنی انٹینشن, اپنا پلان دے دیا ہے. وزراء نے پریس کانفرنس کی, انہوں نے کہا کہ ہم اگلے ہفتے یا سے اگلے ہفتے میں جوائنٹ سیشن لا کر اس کو پاس کرا لیں گے. ظاہر ہے حکومت کے پاس اگر جوائنٹ سیشن ہوتا ہے تو وہاں پر ان کے پاس اکثریت ہوگی اور یہ بل آسانی سے پاس ہو جائے گا, جس پر آپ کو بھی اعتراضات ہیں اور الیکشن کمیشن کو بھی اعتراضات ہیں. اگر یہ بل پاس ہو جاتا ہے تو پھر آپ کے پاس کیا راستہ ہوگا؟ پھر تو حکومت کی بات مانی جائے گی اور وہ مشین جس پر آپ کو اعتراضات ہیں وہ نصب ہو جائے گی اور الیکشن جو ہے اس مشین کے ذریعے ہوگا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جوائنٹ سیٹنگ کے اندر اگر انہوں نے یہ بل پاس کروا بھی لیا, یہ ایک مفروضہ ہے, اس بات کا بھی امکان ہے کہ یہ نہیں ہوگا. مثال کے طور پہ ہم یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ بل پاس کروا لیا تو اس بل کی امپلیمنٹیشن نہیں ہوگی, اور اس کی میں آپ کو ایک مثال دے دیتا ہوں کہ کیوں نہیں ہوگی. اگر آج ہم ایک قانون بنا دیں کہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی منسٹری 1 سال میں چاند پہ بھیج دے یا اسپیس میں بھیج دے بندے کو, اور سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی منسٹری آگے کہے کہ ہماری اتنی کیپیسٹی نہیں ہے, اس میں 1 سال نہیں 5 سال لگیں گے یا 10 سال لگیں گے, ہم کہیں نہیں آپ نے 1 سال میں ہی کرنا ہے, تو کیا ہوگا؟ 1 سال بعد بھی نہیں ہوگا اور ہو سکتا ہے 10 سال بعد بھی نہ ہو.
کیونکہ ظاہر پلاننگ نہیں ہے نا. آپ نے جو دیکھیں فافین جو ہے نا وہ مسلم لیگ نون کی نہیں ہے, پلڈٹ مسلم لیگ نون کی نہیں ہے, انڈیپینڈنٹ ایکسپرٹس جو آ کے وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے وہ مسلم لیگ نون کے نہیں تھے. یہ سارے کے سارے جو ہے ان لوگوں نے کہا ہے کہ آپ گریجویل امپلیمنٹیشن کریں, اگر آپ نے کرنی ہے ٹیکنالوجی کی بات تدریج کریں, اس کو لوکل باڈیز کے الیکشن میں لائیں, پھر نیشنل اسمبلی کی الیکشن میں کچھ جگہوں پہ لے کے آئیں, شہروں میں پہلے لے آئیں کچھ, اور اس کے بعد دیکھیں گے کیا ہوتا ہے. اور لوگوں نے قوموں نے 5-5 6 الیکشنوں کو لگا کے اور آہستہ آہستہ اس ٹیکنالوجی کو میچور کیا. اور ٹیکنالوجی اتنی مشکل نہیں ہے, بیسکلی اس پہ کنسنسس ڈیولپ کرنا اور عوام کا اور پولیٹیکل پارٹیز کا ٹرسٹ ڈیولپ کرنا سب سے امپورٹنٹ ہے. مگر کیونکہ انفارچونیٹلی پی ٹی آئی کی ہر چیز ہی ٹیڑھی ہے, ملک کی اکانومی تباہ کر دی, ملک میں سول ادارے تباہ کر دیے. اب یہ الیکشن پروسیس کا جنازہ نکالنے کا ایک پلان ہے جس کو یہ اس کو فالو کر رہے ہیں. لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ یہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کی سروائیول کی بھی جنگ ہے. آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ عمران خان جو ہے وہ الیکشن نہیں جیت کے آ سکتا, نہ وہ 2018 میں آیا تھا نہ وہ آئندہ آ سکتا. جب الیکشن ہوگا کون شروع صاحب یہ بتائیے گا کہ ابھی 2023 میں الیکشن ہونا ہے, آج ابھی ہم 2021 کا 9واں 10واں مہینہ ہے. اتنی جلدی کس بات کی ہے کہ اگر آج سینٹ کمیٹی نے اس کو مسلط کر دیا تو اب دوبارہ بیٹھیں, دوبارہ بات کریں, دوبارہ اتفاق رائے پیدا کرنے کی کوشش کریں. آپ کی حکومت نے اعلان کر دیا کہ ہم جلدی جوائنٹ سیشن لائیں گے اور جوائنٹ سیشن میں یہ بل پاس کرا لیں گے. کیا آپ جلدی الیکشن کا سوچ رہے ہیں, جلدی الیکشن کا پلان کر لیا ہے, قبل از وقت الیکشن کر رہے ہیں, اس لیے آپ کو اتنی جلدی ہے؟ یہ اجرت کیوں ہے؟ اور اگر ایک ادارے نے اس پہ اعتراض کیا ہے تو اس اعتراض کو دور کر دیا جائے. اعتراض کو دور کرنے کے بجائے آپ کہتے ہیں کہ جو چیف الیکشن کمشنر ہے وہ ماؤتھ پیس بن چکا ہے حکومت اپوزیشن کا. تو اگر آپ ایسا سمجھتے ہیں اور واقعی ماؤتھ پیس بن گیا ہے تو اس کو رکھا کیوں نہیں؟ آپ اس کو اتار دیں, اس کو ختم کر دیں, اس کو کوئی انی طریقہ کار دیکھیں اور ان کو اس چیف الیکشن کمشنر کو اس کی بجائے کسی اور کو لے آئیں. ایسا پھر کیوں نہیں کرتے؟ جس پہ اعتبار نہیں ہے وہ الیکشن کیسے کرائے گا؟ طارق صاحب 5 سوال ہو گئے, میں جواب نہیں 2 سوال ہیں بالکل. یہ دیکھیں اجلت بالکل بھی نہیں ہے, اجلت بالکل بھی نہیں ہے. 2006 میں چارٹر آف ڈیموکریسی سائن کیا عفنان صاحب کی پارٹی نے تاج حیدر صاحب کی پارٹی کے ساتھ. 2006 سے 2021 تک کتنے سال بن گئے؟ تقریباً 15 سال. 23ویں شک نکال کے دیکھیں, اس میں انہوں نے کہا کہ ہم الیکشن ریفارمز لے کر آئیں گے, سینٹ کے الیکشن کو بھی ٹرانسپیرنٹ بنائیں گے, اور کام کیا ہوا؟ زیرو, کوئی پرفارمنس نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہوا. تو اگر اسی طرح سے ان کی سپیڈ پہ چلے تو پھر تو یقیناً صدیوں بعد ہی کچھ ہوگا. جہاں تک آپ نے کہا کہ آج یہ ہوا, آج نہیں ہوا جناب. یہ 20 اکتوبر 2020 کو یہ اس کا بل جو ریفارم کا تھا وہ اسمبلی میں لے کر دیا گیا ہوا ہے, اور اس پہ جب ڈیلیبریشنز کی بات آتی ہے, جب بھی کہا جاتا ہے تو اس پہ سے جو ہے اپوزیشن بھاگ جاتی ہے. وہ بالکل اس پہ ڈیلیبریشنز کرنا ہی نہیں چاہتے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جناب جو 20-20 ہزار کی فیک لسٹیں ڈالی ہوئی ہیں, اور کانسٹیٹوئنسی میں جیسے شاہد خاقان عباسی صاحب نے کہا, جو اپنے آپ کو دھاندلی کا بہت ایکسپرٹ بھی کہتے ہیں اور مین اسٹریم میڈیا میں بیٹھ کے انہوں نے مانا ہے, وہ اگر مری کی سیٹ ہار جاتے ہیں تو لاہور سے جا کے ان کو وہ 20,000. لیکن لاہور کی سیٹ کا تعلق کیا ہے؟ اس کے لاہور کی سیٹ کا تو ویسے کم از کم کوئی تعلق نہیں. میں آپ کو بتا رہی ہوں نا, عمران خان صاحب نہیں بات سنیے, عمران خان صاحب 5 سیٹوں سے الیکشن لڑے ہیں, ایک سیٹ چھوڑ کے دوسرے سے الیکشن لڑنا دھاندلی تو نہیں ہوتا؟ اس کا تو دھاندلی سے کوئی تعلق نہیں ہے. نہیں, 5 سیٹوں سے لڑنا اور اپنی مین سیٹ سے. طارق صاحب ان کا بندہ بیٹھا ہوا ہے نا, وہ جواب دے گا. ابھی اس نے ایک امر واقع ہے کہ آپ ان کی سیٹ وہ ہیں. طارق صاحب میری بات سن لیں نا, سن لیں. 8 دفعہ جس جگہ سے بندہ ایم این اے بنا ہو وہ اپنی کانسٹیٹوئنسی کی سیٹ ہار جائے اور لاہور سے جا کے الیکشن لڑے, اس میں اور ایک شخص پرائم منسٹر کا کینڈیڈیٹ ہو, وہ 5 حلقوں سے الیکشن لڑے اور 5 کی 5 جیت جائے, اس میں کوئی فرق ہی نہیں آپ کو نظر آ رہا. بہت اچھی بات ہے, عمران خان صاحب 5 جگہ سے لڑے ہیں, جیتے, بہت اچھی بات ہے. جو الیکٹورل ریفارمز کی ضرورت ہے اس سے یہ اس لیے بھاگ رہے ہیں کیونکہ یہ پرانا بسیدہ نظام ان کو سوٹ کرتا ہے. اچھا آپ مجھے بتائیے کہ جب 10 کا الیکشن ہوا انہوں نے اتنے اعتراضات اٹھائے. ایک سیکنڈ دیں. جی 10 کا الیکشن ہوا, اعتراضات اٹھائے, اور اس وقت انہوں نے الیکشن کمیشن پہ پورا ٹرینڈ چلایا. جب الیکشن کمیشن نے کہا دوبارہ الیکشن ہوگا تو الیکشن کمیشن اچھا لگنا شروع ہو گیا. اس سے پہلے یہ جماعتیں ساری آ کے الیکشن کمیشن کے سامنے پروٹیسٹ کرتی رہی. کیوں کرتی رہی؟ الیکشن کے فوراً بعد 2018 کے بعد انہوں نے جا کے الیکشن کمیشن کے سامنے پروٹیسٹ کیا. الیکشن کمیشن نے تو جو الیکشن ہوا تھا اس کے ریزلٹس کے مطابق ریزلٹ اناؤنس کر دیے اور کہا کہ ٹھیک ہے. یہی طارق صاحب 1 منٹ دیجیے, مجھے آرگومنٹ پورا کرنے دینا. جی 1 منٹ, میں آپ کو الیکشن کمشنر کا بھی جواب دے رہی ہوں, مجھے 1 منٹ دیں.
इसी इलेक्शन कमीशन के रिजल्ट्स को इन्होंने रिजेक्ट कर दिया। फाफिन ने कहा कि 89% इलेक्शन जो है वो ट्रांसपेरेंट हुआ है अपनी और वही यूरोपियन यूनियन के ऑब्जर्वर्स ने कहा 90% इलेक्शन ठीक हुआ है। तो फिर मसला क्या है? जब ये हार जाते हैं तो सबसे ज्यादा तो शोर धांधली का यही मचाते हैं। नवाज शरीफ साहब कराची जाके कहते हैं कि धांधली है, तो मैकेनिज्म अगर कहें कि ठीक कर लो तो कहते हैं नहीं। मैं इस बात से एग्री करता हूं कि जो पार्टी हार जाती है वो कहती है कि इलेक्शन में धांधली हुई है। आप ये बताइएगा कि जिस चीफ इलेक्शन कमिश्नर को आप माउथ पीस समझते हैं, क्या उनको रिटेन करेंगे, बरकरार रखेंगे, या कोई और भी प्लान है इस हवाले से? तो उनको हटा ही नहीं सकते। देखिए, इलेक्शन कमिश्नर जो है वो दोनों बल्कि जो लीडर ऑफ अपोजिशन यानी अपोजिशन की पूरी पार्टी की बैकिंग से और लीडर ऑफ द हाउस प्राइम मिनिस्टर साहब की म्यूचुअल कंसेंसस से आता है। वो किसी एक यानी आप इसको बरकरार रखेंगे, उनको हुकूमत की वजह से नहीं आते। बिल्कुल ठीक, ये बरकरार रखेंगे। तो ऑप्शन 3-4 थी जिसमें अब हमने आगे बढ़ना है। अफनान भाई बताइएगा। जी थोड़ा सा मॉडर्न टेक्नोलॉजी जी अब इनको मौका दें, मेरा ख्याल है इरफान भाई को भी। इरफान साहब ये बताइएगा कि आपने कहा कि आपने मुस्तरद तो कर दिया और हुकूमत ने कह दिया कि हमने इसको पास कराना है ज्वाइंट सेशन से। मैंने पहले भी पूछा था, आपने जवाब नहीं दिया तसल्ली बख्श। आप ये बताइएगा कि जो अपोजिशन अक्सरियत के बावजूद अपना चेयरमैन मुंतखब नहीं करा सकी, जो अपोजिशन है वो अपनी अदम एतमाद की तहरीक पास नहीं करा सकी, जो अपोजिशन ज्वाइंट नहीं है, इकट्ठी नहीं है, एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी कर रही है, बिलावल साहब कह रहे हैं कि आप फैसिलिटेटर हैं, आप कह रहे हैं वो फैसिलिटेटर हैं, वो इतने बड़े अहम बिल का रास्ता कैसे रोकेंगे? क्या करेंगे आप लोग? देखें, ये जो बिल है इसके ऊपर तो हम लोग एग्री करते हैं कि ये ठीक नहीं है। दो अपोजिशन सारी की सारी इस मामले में ठीक है, इस मामले में इल्जाम तराशी करते हैं एक दूसरे पर। मैं ये कह रहा हूँ वो तो आपका एजेंडा होता है ना, हमारे इस एजेंडे के ऊपर वो और उनका हमारा एजेंडा एक ही है, तो हम दोनों नहीं चाहते धांधली हो। ये फैसिलिटेटर हैं हुकूमत के, कल कहा बिलावल साहब ने। चले वो तो एक अलग कहानी है ना। अभी तो नहीं, हम कहाँ से फैसिलिटेटर हैं? हम लोग सारे लोग जेलों में बंद हैं, एग्जाइल में, हुकूमतें हमारी खत्म हुई हुई, हम कहाँ से फैसिलिटेटर हैं? आप उनको कहते हैं कि वो नेक्स्ट सेक्टर हैं, वो आपको कहते हैं। वो तो आने वाला वक्त आपको बता देगा कि कौन सच है कौन झूठ है। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मेरी बहन कह रही है 70 साल से इलेक्शन जो है वो ठीक नहीं हुए, इलेक्शन कमीशन की वजह से नहीं हुए 70 साल से। इनके एक लीडर बैठ के कह रहे थे कल कि 1970 का इलेक्शन ठीक था, बाकी सारे फ्रॉड थे। तो ये मतलब ये आपस में पहले एक तो नोट्स शेयर कर लें कि सही हुए थे कि गलत हुए थे, और फिर जमहूरी पार्टी है, हर बंदा अपनी राय करता है, अपनी बात करता है, तो ठीक है, तो अच्छी बात है कि पाकिस्तान तहरीक में हर बंदा अपनी मालूमात के मुताबिक बात करता है। नहीं, हिस्टोरिकल फैक्ट भी तो कोई चीज होती है ना। आप ये तो नहीं कह सकते कि एक कुछ कह रहा है कोई और कहानी सुना रहा है। मुझे ये बताएं कि अगर इलेक्शन कमीशन की इतनी बुरी परफॉर्मेंस है तो इलेक्शन कमीशन को खत्म कर देना चाहिए। अगर ये दलील रखी जाए तो पीटीआई, मेरी गुजारिश सुन लें यार, 2 मिनट तो सुन लें ना। इलेक्शन कमीशन की परफॉर्मेंस बुरी है तो इलेक्शन कमीशन को आग लगा दें। तो जिस हुकूमत ने 50 लाख घरों का वादा किया था, 1 करोड़ नौकरियों का वादा किया था, उनका क्या हासिल करना चाहिए? अगर क्राइटेरिया ये है ना कि आपने जो डिलीवरी के वादे किए थे, आपने वो डिलीवरी छोड़ के 2.5 करोड़ लोगों को पॉवर्टी लाइन से नीचे ले आए हैं, तो आप दूसरों को भाषण देना बंद करें, अपनी परफॉर्मेंस सीधी करें। और हम बैठे हुए इधर, हम किसी की मजाल नहीं है इलेक्शन कमीशन के ऑफिस के ऊपर आग लगाए। हम ईंट से ईंट बजाएंगे अगर किसी ने इलेक्शन कमीशन के ऑफिस की तरफ गलत तरीके से देखा। वो तो बिल्कुल ठीक है, एक आईनी इदारा है। जिस तरह से चीफ इलेक्शन कमिश्नर को उनको ओहदे पर फाइज करने का एक तरीकाकार है, इसी तरह अगर कोई जरूरत हो, अगर कोई ऐसी वजह हो, अगर कोई ऐसे हालात हों, तो किसी भी आईनी ओहदे पर किसी शख्स को हटाने का भी तरीकाकार मौजूद है। लेकिन फिलहाल ये मौजूद हमारी बहस का नहीं है। हमने लेनी ब्रेक, और ब्रेक के बाद हमने जो हमारा आखिरी पोर्शन है उस पर 2 मौजूद पर बात करनी है। एक तो ये कि जब भी कोई बिल आता है, जब भी कोई कानून साजी आती है, तो हुकूमत जो है वो उसकी कोशिश होती है कि जो उसने कहा है, जो उसके जहन में आया है, उसको मिन्नो अन जो है दूसरी पार्टी, दूसरा फरीक उसको तस्लीम कर ले। दूसरा हमने बात करनी है पीडीएम के फ्यूचर पर, क्योंकि आज एक इजलास हुआ जिसमें उन्होंने अगले 4-5 जलसों की बात की है। तो हम हुकूमती नुमाइंदे से पूछेंगे कि कितना बड़ा थ्रेट है पीडीएम हुकूमत के लिए, और अपोजिशन के साथी जो है उनसे पूछेंगे कि क्या पहले की तरह जो पीडीएम है वो उसमें एक वक्ती उबाल आएगा और फिर वो उबाल जो है वो नीचे बैठ जाएगा। ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक। बातचीत हो रही थी हमारे मेहमानों के साथ उस बिल की जिसको आज कमेटी ने मुस्तरद कर दिया,
اور ان الزامات کی بات بھی ہو رہی تھی جو کہ ایک وفاقی وزیر نے لگائے. کمل شعیب صاحبہ، ایک اور موضوع ہے، ایک تھوڑا اسی سے متعلقہ لیکن تھوڑا ہٹ کے ہے. آپ کی پارٹی جو ہے ایک بڑا اہم بل لے کے آنا چاہ رہی ہے، PMDA پاکستان میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی، جس کے بارے میں حکومت کا دعویٰ ہے کہ چونکہ وہ فیک نیوز کا خاتمہ چاہتی ہے تو اس لیے وہ بل لانا چاہ رہی ہے. آج آپ کے وفاقی وزیر نے الیکشن کمیشن پر ایک آئینی ادارے پر ایک الزام لگایا پیسے لینے کا. تو آپ کے نزدیک یہ الزام جو ہے وہ فیک نیوز کے زمرے میں آتا ہے یا نہیں آتا؟ اگر یہ فیک نیوز ہے تو اس وزیر صاحب کے خلاف کیا کارروائی ہوگی، اور اگر ان کے پاس کوئی ثبوت ہیں تو پھر کس طرح سے آپ اس کو آگے لے کے بڑھیں گے؟ جی اچھا، دیکھیں، پہلے تو میں یہ بتا دوں، جو افنان صاحب الزام تراشی کر رہے تھے ان سے کہ آپ فکر نہ کریں، ہماری پرفارمنس جو ہے نا وہ عوام نے جج کرنی ہے، آپ کی بھی ہماری بھی. تو ہم جو بھی پرفارم کریں گے وہ عوام کرے گی. فی الحال تو گیلپ کا سروے یہی بتا رہا ہے کہ پاکستان کی عوام عمران خان اور اس کی حکومت سے بہت خوش ہے، اور انشاءاللہ اگلے 2 سالوں میں اس سے بھی زیادہ بہتری آئے گی، ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ پوری دنیا میں پینڈیمک ہے اور اس وقت پوری دنیا میں جو اکانومی ہے وہ مائنس میں گئی ہوئی ہے. وہاں پاکستان کی جو اکانومی ہے اس نے پروگریس کی ہے اور وہ ٹیک آف کرنا شروع ہوئی ہے، اور پلس ایکسپورٹس. جہاں تک آپ نے PMDA کی بات کی، دیکھیں وہ ایک پروپوزل ہے. میں اس سب کمیٹی کی ممبر ہوں جس میں مریم اورنگزیب صاحبہ، نفیسہ شاہ صاحبہ، ہماری 13 تاریخ کو 3 بجے میٹنگ ہے اسٹیک ہولڈر سے، اور ہم نے وہ پوری ڈسکشن کے لیے اوپن کیا ہے. اسٹینڈنگ کمیٹی میں آ کے وفاقی وزیر فواد چودھری صاحب نے پوری بریفنگ دی ہے، جس کے چیئرمین جاوید لطیف صاحب ہیں، اور وہاں پہ ان سب نے اس کو ایکسپٹ کر کے اس پہ سب کمیٹی بنائی ہے، اور وہ سب کمیٹی 3 تاریخ یہ منڈے سے 13 تاریخ سے اس کے اوپر ڈیلیبریشنز کر رہی ہے. تو فیک نیوز تو چینلز اور جو صحافت بہت زیادہ اپنے آپ کو کہتے ہیں اور یوٹیوب پہ بیٹھ کے پورے ویلاگز کرتے ہیں. یوٹیوب کی بات نہیں ہو رہی، صحافت کی بات ہو رہی، میں صحافت کی بات کر رہا ہوں، میں یوٹیوب کی بات نہیں کر رہا. اب ایک اگر وزیر نے بات کی ہے، دیکھیں طارق صاحب اب مجھے جواب دینے دیں نا. وزیر نے اگر اسٹینڈنگ کمیٹی میں بیٹھ کے بات کی ہے تو اسٹینڈنگ کمیٹی میں تو پھر نواز شریف صاحب نے بہت بڑے پیپر ہلا کے کہا تھا جناب اعلیٰ یہ ہیں وہ ذرائع، تو ہم اس کو بھی پھر فیک نیوز میں ڈال دیتے ہیں. انہوں نے پارلیمنٹ کا اجلاس میں کہا تھا، کمیٹی میں نہیں کہا تھا. ایاز صادق صاحب نے بڑا بیان دیا تھا، ایاز صادق صاحب نے اپنی فوج کے بارے میں بہت بڑے بیانات دے دیے تھے. تو اسٹینڈنگ کمیٹی آف جو پارلیمنٹ ہوتی ہے وہ نیشنل اسمبلی کا حصہ ہوتی ہے، اس کی پروسیڈنگ کا حصہ ہوتی ہے، اور فیک نیوز کے لیے آپ جو صحافت کے فورم یوز کرتے ہیں اس کی ڈیفینیشن ہوتی ہے. تو مطلب یہ ہے کہ اگر صافی کرے، میں ایک صرف کلیئر کر لوں طارق صاحب میری بات سنیں. جی چونکہ وقت کم ہے نا ہمارے پاس، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ چونکہ اگر وزیر کہے تو فیک نیوز نہیں ہے، اگر غریب صافی دے خبر تو پھر فیک نیوز ہے. یا اپوزیشن کا ابھی تک بل نہیں بنا، جی اس کا ابھی تک نہ بل بنایا نہ ڈرافٹ بنایا، ابھی پروپوزل ہے اور اس کو اوپن رکھا ہوا ہے ڈسکشن. بالکل ٹھیک، آگے بڑھتے ہیں. فیک نیوز آپ کی جو دشمن ممالک ہے انڈیا سے، اسرائیل سے سب سے زیادہ یوز ہو رہی ہے اگینسٹ پاکستان. اس کانٹیکسٹ میں اس کے بات کی گئی اور اس پہ سارے سٹیک ہولڈرز کنونس ہوئے ہیں. بالکل ٹھیک، آگے بڑھیں گے. عثمان صاحب آپ بتائیے گا کہ جس طرح میں نے پہلے کہا کہ آج اجلاس بھی ہوا PDM کا، جس میں اگلے جلسوں کا اعلان بھی کیا. آپ کی پارٹی کے ایک اہم رکن جن کا ذکر بھی ہوا جاوید لطیف صاحب کا، انہوں نے کل کہا کہ میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ واپس تشریف لا رہے ہیں. پارٹی کے کچھ بندے کہہ رہے ہیں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، وہ ایسا کوئی واپسی کا فی الحال کوئی پلان نہیں ہے. آج کچھ جلسوں کا اعلان کیا، کچھ کسی روڈ میپ کا اعلان کیا. اسلام آباد میں کنونشن ہے، DI خاں میں ہے، DG خاں میں ہے، اور جگہوں پر ہے. آپ کی جو PDM ہے وہ تقریباً فروری کے بعد بالکل جو تھا وہ بالکل آرام سے بیٹھی ہوئی ہے، لگتا ہے جیسے رخصت اتفاقیہ پہ گئی ہوئی ہو. تو اب جو اچانک ایک مرتبہ پھر جو ہے جلسوں جلوس کا اعلان کیا ہے، یہ کیا ایسے ہی وقتی ابال ہے یا پھر آنے والے دنوں میں کسی بڑی لارجر کسی ایسی تحریک میں تبدیل ہو سکتی ہے جس کا کوئی نہ کوئی کنکلوژن ہوگا؟ دیکھیں ہماری جو ہے وہ جو ہماری اسٹریٹجی ہے وہ یہی ہے کہ ہم ایک بڑی موومنٹ جو ہے اس کے اندر اس کو ٹرانسفارم کریں، اور اس کے لیے ہم نے چھوٹے جو جلسے وغیرہ ہیں وہ شروع کر دیے ہیں، اور اس کے اوپر جو ہے وہ ہماری ابھی جاری ہے کام. ہم یہ دیکھیں گے کہ معاملات کس طرف جاتے ہیں، کیونکہ دیکھیں ابھی پولیٹیکل اسٹریٹجی بنتی ہے کہ کیا معاملات. اگر تو ہمیں لگا کہ یہ حکومت الیکشن کمیشن کو ختم کر کے جو ہے وہ EVM کے ذریعے ایک فراڈ سا الیکشن کرا کے عمران خان صاحب کو 99% ووٹ دلوانا چاہتی ہے، تو یہ تو پھر ہم نہیں ہونے دیں گے. پھر تو ظاہر ہے پھر تو روڈ پہ معاملہ سارا طے ہوگا، اور یہ اس ملک کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوگا کہ الیکشن ہونے سے 2 سال پہلے یہ الیکشن کنٹروورشل ہو گئے. اور یہ اس کا کارنامے کا سب سے بڑا جو سہرا ہے نا وہ عمران خان صاحب کو جاتا ہے کہ اتنے انکمپیٹنٹ انسان ہیں، اتنے انکمپیٹنٹ ہیں کہ انہوں نے 2 سال پہلے، میں آپ کی باری نہیں بولا، اب آپ 2 منٹ خاموش رہے. اتنے نکمے انسان ہیں
کہ ان سے کیا کہتے ہیں کوئی چیز مینج نہیں ہوئی الیکٹورل پروسیس نہیں آپ اس طرح کی زبان بیٹھ کے استعمال اچھا، کریں نہیں، آپ جیسے- نے تو آپ نے بغیر پڑھے آپ آگے اس قسم کے بیانات دے رہے ہیں کمال ہو گئی آپ آپ اپنی باری میں حد بولیے ہے گا ویسے آپ اپنی باری عثمان صاحب آپ الیکشن نہیں، کمیشن دیکھیے، ایسے نہیں، ایسے نہیں، پورا دیکھیے، الیکشن آپ کمیشن دونوں- آئے گا، آپ دونوں آپ سے parliamentarian کہتے ہیں۔ ہیں، تھوڑا سا دیکھیے، آپ ریسپانسبل یہ میں آپ آپ کو اپنے بہت ٹائم پہ کرتی ہوں، بولے نا تھوڑا سا دونوں- ریسپانسبل آپ ہو کے نا دونوں- پڑھ لیا آپ کریں۔ جب الٹی سیدھی دیکھیے، جگہ سے آپ باتیں دونوں کرتے موضوع- ہیں پڑھ لیا کریں کہ کمل صاحبہ، الیکشن کا وہ میں عامر پروسیس کیانی کیا صاحب سے ہے، پڑھ کے آیا EVM ہوں۔ نے صرف کمل صاحبہ عامر کیانی صاحب نے کمل پڑھایا صاحبہ مجھے۔ عثمان اللہ صاحب آپ دونوں موزز پارلیمنٹرین ہیں آپ دونوں موزز پارلیمنٹرین ہیں دیکھیے آپ مجھے براہ راست اپنی بات پڑھائی کا بتا دینا آپ نے خود کتنا پڑھا ہوا ہے مجھے پتا ہے یہ سینیٹر ہے کمل صاحبہ آپ موزز پارلیمنٹرین ہیں عثمان اللہ صاحب آپ موزز پارلیمنٹرین ہیں دیکھیں مجھے موقع دیجیے بات کرنے کا نا آپ پارلیمنٹرین ہیں دونوں ہمارے لیے بڑے قابل احترام ہیں باری باری جس طرح آپ نے بات کی فنان بھائی نے سنی فنان بھائی نے بات کی آپ سنیں ابھی ایک آدھ منٹ اور ہمارے پاس باقی آپ سے دوبارہ بات کریں گے آپ اپنی بات ختم کیجیے گا دوسرا میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ الفاظ دیکھیں کا یہ چناؤ ذرا کہتے بہتر ہیں یار رکھیں نا، آپ یہ اپنی سینیٹر بات ریپرزینٹ آپ کرنے بات والی کریں تو تھوڑا سا دیکھیں بہتری یہ کر کہتے لیں ہیں بات یہ ہے کہ اس اپنی ملک زبان کے پہ ذرا تمام کنٹرول رکھیں اداروں نا۔ کو تباہ و برباد انہوں نے کر دیا ہے یہ اس کے مسائل اس کے اندر مسائل پیدا کرنے کے علاوہ انہوں نے اور کچھ نہیں کیا یہ جو ہے یہ الیکشن کمیشن کو بلڈوز کرنا چاہتے ہیں یہ پارلیمنٹ کو بلڈوز کرنا چاہتے ہیں اچھا کمل صاحب آپ یہ بتائیے گا کمل صاحب آپ کی باری آ گئی نا آپ کی باری آ گئی آپ سے سوال پوچھ کی دیں طرح کے لوگ آپ کو چاہیے آپ سے پوچھ رہے ہیں سوال مصطفی آپ سے الرحمان صاحب جیسے نیب کے چیئرمین آپ کو چاہیے کمل صاحب آپ سے سوال پوچھ رہے ہیں نا کمل صاحب آپ یہ عامر بتائیے کیانی جیسے لوگ گا چاہیے کمل چودھری صاحب آپ یہ بتائیے گا کہ آپ کی حکومت عامر نے کیانی صاحب پہ کریں نا پروف کمل چودھری صاحب آپ نے نکالو کمل صاحب صاحب آپ میرا سوال سن لیجیے کمل چودھری صاحب آپ یہ بتائیے گا کہ کیا آپ کی حکومت نے یہ طے کر لیا ہے فائنلی کہ آپ نے الیکشن کرانا ہے اور الیکشن جو ہے ہر حال میں اسی ای وی ایم پر ہی کرانا ہے چونکہ آج آپ کی پارٹی کے اہم رہنماؤں نے کہا ہے کہ الیکشن تو مشین کے ذریعے ہی ہوگا تو کیا آپ نے فائنل فیصلہ کر لیا اس بات کا یا کوئی اور راستہ بھی ہے حکومت نے نہیں جی ہماری پارٹی نے ڈے ون سے ہمارے منشور کا یہ حصہ ہے کہ پاکستان میں فری اینڈ فیئر اور ٹرانسپیرنٹ الیکشن مشینوں کی بات ہو رہی ہے مشینوں اس کے کی لیے جو دھاندلی زدہ اور دھاندلی کے موجد جتنا مرضی رو لیں جتنا مرضی چونچرا کر لیں ان کی نہیں چلے گی الیکشن کمیشن کی کیپیسٹی بلڈنگ کی سیریس ایشوز ہیں اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے اور میں ان کو بتا دوں یہ تھوڑا سا پڑھ لیں اس میں صرف اپنی حکومت کی الیکشن کیپیسٹی کمیشن بلڈنگ سارا پہلے کر پروسیس لیں کرے گا بہت حکومت آپ شکریہ کی کمل نہیں چودھری ہے صاحب اپنے قومی اسمبلی پاکستان تحریک انصاف آپ ہمارے ساتھ رہی اور آپ نے جوائن کیا سینیٹر فنان اللہ صاحب آپ کا شکریہ کہ آپ ہمارے ساتھ رہے اور آپ اپنی پارٹی کا نقطہ نظر بیان کیا سینیٹر تاج حیدر بھی ہمارے ساتھ موجود رہے تاج حیدر صاحب آپ کا بھی شکریہ کہ آپ بھی تشریف لائے اور آپ نے آج کے اجلاس کے حوالے سے اپنا اور اپنی پارٹی کا نقطہ نظر پیش کیا اپنے میزبان طارق چودھری کو اجازت دیجیے اللہ حافظ